رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. نعوذ بک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صاحب الحوض والکوثر والتاج والمغفر والخطبة والمنبر والوجه الانور والخد الاقمر والجبین الاظہر والحسب الاطہر والنسب الاشہر النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابدعی البدعی التہامی الحجازی العربی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد مولانا مولا الكونين جد الحسن والحسين نبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الداعين إلى سبيل الله بالحكمة وبالموعظة الحسنة سیما بقیت اللہ العظم مولانا حجت ابن الحسن العسکری. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی قرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها. ایک صلوات پڑھتے ہیں. حضرات، ایک مجلس عزا کے گزشتہ کئی دنوں سے اعلان ہو رہا ہے. آج ہی کی تاریخ میں یعنی 4 محرم اور 6:30 بجے شہریار ملک پیلیس بڑی بازار یاقوت پورہ میں ایک مجلس منعقد ہے. 6:30 بجے شام میں آج ہی کے دن جسے بندائی خطاب کرے گا. آپ حضرات سے شرکت کی استدعا ہے اور چشم برائے سید اصغر علی شہریار ابن نواب سید محمود علی خان مرحوم. یہ پرسہ جناب ثانیہ زہرا کا اور شہزادگان اون محمد کا آپ حضرات سے شرکت کی استدعا ہے. اور ایک مجلس ہے 6:30 بجے شام بتاریخ 5 محرم بمقام زیدی منزل دارالشفا. اور 13 محرم کا بھی اعلان ہر سال آپ حضرات شرکت فرماتے ہی ہیں. میر محمد سعید خان صاحب مرحوم اور ان کی اہلیہ محترمہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے 13 محرم کو 7 بجے شام یہیں حسینی کوٹھی میں کہ جسے بندائی خطاب کرے گا انشاءاللہ. اور آپ حضرات سے شرکت کے متمنی ہیں سید مہدی علی خان، سید عباس علی خان، سید مصطفیٰ علی خان. 13 محرم 7 بجے شام حسینی کوٹھی. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. گزشتہ تقاریر میں آپ حضرات کی آیت کے سلسلے میں میں اپنے معزوزات پیش کرتا رہا. یہ بات پہلے ہی میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کر دی تھی کہ میں نے آیت کا انتخاب نہیں کیا ہے، موضوع کا انتخاب کیا ہے اور موضوع کے تحت گفتگو کروں گا. یہ اور بات ہے کہ جس آیت کے سلسلے میں گفتگو ہے اس آیت کے اوپر بھی کچھ روشنی ڈالنا ضروری ہے. تھوڑی بہت گفتگو میں آپ کو بیان کر چکا. انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ مجلسوں میں بھی آئیں گی اس آیت کے ذیل میں.
کہ تاکہ کسی حد تک ہمیں اس آیت سے کہ جسے ہم نے عنوان کلام قرار دیا ہے واقفیت ہو جائے اور ہماری علم میں اضافہ ہو جائے۔ خداوند عالم قرآن مجید کی ان چنندہ آیتوں میں سے کہ جہاں اللہ نے قسم کھا کے اور تاکید کے ساتھ گفتگو کی ہے، یہ ایک آیت ہے کہ خدا 4-5 قسموں کے بعد ایک پیغام پہنچانا چاہ رہا ہے کہ والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاہا، قسم ہے چاند کی کہ جب وہ سورج کے پیچھے آئے۔ یہ ہے آیت، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ مجلس میں بھی کہ قابل غور بات یہ ہے کہ وہ اللہ خالق ہے، وہ اللہ ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے، سارا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے، ساری چیزیں وہی بناتا ہے، اسی کی صنعت کا نمونہ ہیں۔ تو جب ہر شے اسی کی ہے تو پھر یہ کیسا اہم مسئلہ ہے کہ خدا اپنی بات بندوں تک پہنچانے کے لیے قسم کا سہارا لے رہا ہے، اور قسم کے سہارے سے آپ اٹھا کے دیکھ ڈالیے، میں نے عرض کیا تھا کہ اگر بہت سی باتیں کہ جو روا روی میں کہی گئیں اسی لب و لہجے میں اس گفتگو کو بھی خدا کر دیتا تو مسلمان کی ہر بات کو ہلکے میں لینے کی بہت زیادہ عادت ہے۔ اصول دین اور فروع دین، یہ دو، اسلام انہی دو کے اندر سمٹا ہوا ہے، جن کا تعلق قلب و دماغ سے ہے انہیں اصول دین کہا جاتا ہے، اور جن چیزوں کا تعلق انسان کے اعضاء و جوارح سے ہے انہیں فروع دین کہا جاتا ہے۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں گفتگو کرتا ہوں آپ جانتے ہیں اپنی تحقیق سے، اور اپنی تحقیق کے حوالے میں کبھی کوئی دعویٰ نہیں کرتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن دونوں کا تذکرہ آپ کو قرآن میں مل جائے گا۔ اصول دین، اس کے حوالے سے بھی خدا نے گفتگو کی، فروع دین، اس کے حوالے سے بھی قدرت مختلف مقامات کے اوپر قرآن میں ہم سے مخاطب ہے، لیکن دونوں مرحلوں میں انداز تخاطب میں بڑا فرق ہے، انداز تخاطب میں بڑا فرق ہے۔ فروع دین کی جہاں جہاں گفتگو ہے، حکم دیا گیا کہ نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، حکم دیا گیا کہ روزہ رکھو، کتب علیکم الصیام، حکم دیا گیا کہ زکوٰۃ دو، آتوا الزکوٰۃ، یہ سارے احکام قرآن میں دیکھ ڈالیے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ ساری باتیں فروع دین سے متعلق رکھنے والی ہیں۔ جہاں جہاں قدرت نے اصول دین کا تذکرہ کیا، فروع دین کا تذکرہ کیا ہے، بات کہی ضرور ہے، حکم دیا ضرور ہے، لیکن اس تم طراق کے ساتھ اور اس تاکید کے ساتھ اور اس لب و لہجے میں گفتگو نہیں کی کہ جس لب و لہجے میں جب اس نے اصول دین کو بیان کیا ہے اور گفتگو کی ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھ ڈالیے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ ہے فروع دین۔ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، کتب علیکم الصیام، حج کا روزہ رکھو، حج بجا لاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب اصول دین کی باری آئی تو اللہ نے انسان کے فرار کرنے کا کوئی ایک رخنا اور ایک شگاف بھی نہ چھوڑا۔ گفتگو کی تو مختلف تاکیدوں کے ساتھ، یا قسم کھا کے بیان کیا
یا حصر کر کے بیان کیا یا تاکیدوں کے اوپر تاکید کر کے بیان کیا؟ آپ غور کریں میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں. والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. میں نے عرض کیا کہ نبی نے آواز دی کہ انا الشمس، میری ذات ہے سورج. وعلی القمر، اور علی ہیں کہ جو چاند ہیں. یہ ایک آیت، میں ایک دو آیتیں مختلف مجلسوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ ایک آیت. اب آ جائیے اللہ کی وحدانیت کو دیکھیے گا تو کس لب و لہجے میں خدا گفتگو کر رہا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. توجہ فرمائیں آپ. یہ ہو گئی توحید. نبوت کی بات آئی تو خدا نے بالکل حصر کے ساتھ وما محمدون، محمد کچھ ہے ہی نہیں سوائے رسول کے. توجہ فرمائیں آپ. اور جب اسی محمد عربی کے کام کی بات آئی، یہ بتانا ہوا کہ ہم نے بھیجا کاہے کے لیے ہے، تو اب لب و لہجہ عجیب ہے قدرت کا. میں اس آیت پہ پوری توجہ چاہتا ہوں. گفتگو یہاں سے شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض ملک القدوس العزیز الحکیم والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اب لب و لہجہ دیکھیے گا. گفتگو کہاں سے خدا شروع کر رہا ہے؟ بتانا یہ ہے کہ ہم نے نبی کاہے کے لیے بھیجا، لیکن یہ بتانے سے پہلے یہ بتا رہا ہے کہ یہ سمجھ لو پہلے کہ کس نے بھیجا. غور فرمائیں آپ. یہ عجیب لب و لہجہ ہے اللہ کا. بتانا یہ ہے کہ ہم نے کسے بھیجا اور کس طرح کا نبی بھیجا، لیکن یہ بتانے سے پہلے یہ مسئلہ مسلمانوں کے لیے صاف کر رہا ہے کہ یہ جاننے سے پہلے کہ کسے بھیجا، یہ جان لو کہ کس نے بھیجا. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. وہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. کون اللہ؟ گفتگو یہیں ختم نہیں کی. گفتگو یہیں ختم نہیں کی بلکہ بات آگے بڑھی کہ کون اللہ کہ جو ملک بھی ہے، قدوس بھی ہے، عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے. توجہ فرمائیں آپ. چار صفتیں، پانچ صفتیں اللہ اپنی گنوانے کے بعد اب کہہ رہا ہے وہی خدا نبی کو مبعوث کرنے والا ہے. توجہ فرمائیں آپ. قدرت سوچنے والی بات ہے اور سوچنے کا مقام ہے کہ خدا کہنا کیا چاہتا ہے. اپنی تعریف وہ خدا کہ جس کی تسبیح کائنات میں جو کچھ کر رہا ہے. اس کے علاوہ وہ خدا ملک بھی ہے، قدوس بھی ہے یعنی طاقت رکھنے والا. توجہ فرمائیں آپ. ملک بھی ہے یعنی کائنات کا بادشاہ ہے، وہ ہر شے کا خالق ہے. وہ عزیز بھی ہے اور تنہا اقتدار نہیں رکھتا بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ یہ بادشاہان دنیا ہوں گے کہ جو اقتدار رکھتے ہیں علم و حکمت سے خالی ہیں. ہم وہ ہیں کہ جو اقتدار بھی رکھتے ہیں اور حکیم بھی ہیں. توجہ فرمائیں آپ. ہم حکیم بھی ہیں، ہم اقتدار بھی رکھتے ہیں، ہم حکمت بھی رکھتے ہیں، ہم بادشاہت بھی رکھتے ہیں، ہم قدوسیت بھی رکھتے ہیں. اب وہ خدا کہ جو بادشاہ بھی ہے، حکیم بھی ہے، قدوس بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے، وہ اگر کسی نبی کو بھیجے گا تو حکیم اور عالم بنا کے بھیجے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. ہے کہ نہیں؟ اتنی تاکید کے بعد اب خدا کہہ رہا ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم کہ ہم نے ان کے درمیان میں ایک رسول کو بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ کہ جس کا پہلا کام. اب یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے. دیکھیں میں دو آیتوں کے درمیان میں آج گفتگو تقریباً دو آیتوں کے درمیان میں اور آیتوں کے درمیان ہی میں رہے گی انشاءاللہ. لہذا ہو سکتا ہے تھوڑی سی گفتگو سخت ہو جائے لیکن کیا کیا جائے وہ تو جھیلنا ہی پڑے گا. لیکن ہمیشہ وقت یکساں نہیں رہتا.
کبھی تر مال ملتا ہے تو کبھی خشک روٹی پہ بھی گزارا کرنا پڑتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اور فرمائیں آپ وہ خدا کہ جو نبی بنا کے بھیج رہا ہے, بعثا رسولا منہم, کہ جس نے ان کے درمیان میں رسول بھیجا. پہلی صفت کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ. پہلی صفت یہ دیکھیے, نظام اللہ کا ہے, نظام اللہ کا ہے, لیکن نظام کی اہمیت کو اس وقت تک سمجھا نہیں جا سکتا جب تک کہ انتظام کرنے والے کی عظمت کا اندازہ نہ لگایا جا سکے. اور فرمائیں آپ جتنا بڑا نظام ہوگا اتنے ہی بڑے منتظم کا انتظام کرنا پڑے گا. اور فرمائیں آپ ایک دو کمرے کا گھر بنانا ہو تو کسی مستری کو بلوا کے بنوایا جا سکتا ہے, لیکن اگر ایک بہت بڑے کمپلیکس کا کنسٹرکشن کرنا ہو تو اب وہاں ہر ایرے غیرے کے حوالے نقشہ نہیں کر دیا جاتا. توجہ فرمائیں آپ, جتنا بڑا پروجیکٹ, توجہ فرمائیں آپ, اتنا بڑا منتظم, اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے. اب آپ اس بات کا خیال رکھیے وہ خدا کے جو حکیم ہے, وہ خدا کے جو حکیم ہے وہ, اچھا آپ دوسری بات سنیے, عجیب بات ہے, نظام اللہ کا, انتظام محمد کا. وہ فرمائے آپ توجہ رکھیے, میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں. نظام بنانے والا ہے اللہ, نظام کو چلانے کا حکم کس کا, چلائے گا کون؟ محمد عربی. لیکن ابھی ایک مرحلہ بچ گیا. توجہ رکھیے, میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں. نظام بنانا یہ خدا کا کام, نظام کا چلانا یہ محمد عربی کا کام, لیکن اس سے سخت مرحلے کا کام ہے, نام ہے نظام کی حفاظت کرنا. توجہ فرمایا بھائی. تو اگر خدا نظام بنانے والا, منتظم کو منتخب کرنے والا بھی خدا, تو نظام کی حفاظت کا انتظام اللہ تمہارے ہاتھ میں کیسے دے سکتا ہے؟ اور فرمائیں آپ خود نظام بنائے گا, خود منتظم کا اہتمام کرے گا, اور خود محافظ کا بھی انتظام کرے گا, اس لیے کہ یہ اس کی ملکیت ہے. یتلو علیہم آیاتہ, اس کا فریضہ یہ ہے کہ آیتوں کی تلاوت کرے, وَيُزَكِّيهِمْ, اور تزکیہ نفس کرے, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. عجیب بات ہے عزیزان گرامی, جہاں سے انسانیت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے محمد عربی کی ابتدا ہو رہی ہے. فرمایا ابتدا ہو رہی ہے جہاں انسانیت کی انتہا. تم عالم وجود میں آئے تو اس عالم میں آئے کہ اللہ نے استعداد علم دیا تھا, علم دے کے نہیں بھیجا تھا. جاہل آئے, ماں کی آغوش میں آنے کے بعد بچہ ایک عجیب کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے, یہ کہاں آ گئے. نتیجہ یہ ہے کہ غور کیجئے گا بچے کی نگاہوں پہ, اس کی نگاہ ٹھہرتی نہیں ہے, کبھی چھت دیکھتا ہے, کبھی دیوار دیکھتا ہے, کسی نے چٹکی بجا دی تو اس کی طرف تاکنے لگتا ہے. غور فرمائیں آپ. لیکن اللہ نے استعداد علم دیا, 5 علم کے وسیلے جنہیں ہوا سے خمسہ کہا جاتا ہے. ابھی آنکھوں میں کچھ نہیں سما رہا, دیکھ رہا ہے سب لیکن پہچان نہیں رہا ہے. باپ کہہ رہے بیٹا پہچانو میں تمہارا ابا ہوں. توجہ فرمائیں آپ, ماں پیار کر رہی ہے لیکن اسے نہیں پتا کہ یہ باپ ماں کیا ہوتے ہیں, لیکن چونکہ استعداد علم دے کے بھیجا تھا, آنکھوں میں کچھ نہیں سما رہا تھا, لیکن جیسے ہی تھوڑا سا ایک یہاں کی دنیا میں اسے مانوسیت محسوس ہوئی تو اب اس کی نگاہیں ایک ایک کو پہچاننے لگی. توجہ فرمائے آپ, اب ماں کو بھی پہچان رہا ہے, باپ کو بھی پہچان رہا ہے, اور شناخت یہاں تک پہنچ گئی کہ ماں کی گودی میں ہے تو کسی اور کی گودی میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. توجہ فرمائے آپ ہیں,
کسی کی گودی میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ابھی بچے نے تھوڑا سا قد نکالا ہے. یہ ہے انسان کی آنکھ کا عالم. کان کا عالم یہ ہے کہ آوازیں کان میں پڑ رہی ہیں. غور فرمائیں آپ، آوازیں کان میں پڑ رہی ہیں لیکن ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا اسے کہ یہ کس کی آواز ہے، یہ کون ہے بولنے والا. لیکن جب ذرا سا قد نکالا تو اب دھیرے دھیرے آوازوں سے آشنا ہونے لگا، ہے کہ نہیں ہے؟ دھیرے دھیرے سے اگر کوئی نرم لہجے میں بات کرتا ہے تو مسکرا دیتا ہے، کوئی چلا دے تو رو پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے رفتہ رفتہ آواز کی شناخت پیدا کر لی، ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد زبان ذائقہ دیا اللہ نے، لیکن نہایت نامانوس. اگر مانوسیت ہے تو صرف ماں کے دودھ سے، کسی اور چیز کے ذائقے سے وہ نامانوس ہے، نہیں جانتا. لیکن ذرا سا قد نکالا تو اب اسے دوسری غذائیں بھی پہنچائی جانے لگی، ہے کہ نہیں؟ ان سے بھی اسے انسیت ہو گئی، رفتہ رفتہ دوسری چیزوں کے ذائقوں سے بھی وہ آشنا ہو گیا. ہاتھ، توجہ رکھیے گا، ہاتھ چاہے وہ نقصان پہنچائے چاہے وہ فائدہ پہنچائے بڑھ جایا کرتے تھے، لیکن جب تھوڑا سا سمجھنے لگا تو اسے احساس ہوا کہ اسے چھوئیں گے تو جل جائیں گے، لہذا اسے دیکھتا ہے ہاتھ کو اپنے کھینچ لیتا ہے واپس. تو علم بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا ہے؟ اب یہ تو وہ علم تھا کہ جن کا تعلق حواس خمسہ سے تھا. تھوڑا سا عالم بن گیا بچہ، لیکن ابھی آپ کو تسکین نہیں ہوئی، بلکہ آپ نے کہا کہ ابھی تو اس کے علم کی ابتدا ہوئی ہے. ایسا کرو کہ اسے اب زیادہ علم کے لیے کسی اسکول میں ڈالو. وہاں جا کے اس نے پڑھنا شروع کیا، رفتہ رفتہ علم کے مرحلے کو طے کیا. اس نے طے کرتے کرتے آخر میں 25 سال 30 سال کے بعد جب علم حاصل کر لیا تو اب اس لائق بنا کہ کسی کو پڑھا سکے. اور فرمائیں آپ، یعنی 25-30 سال کے بعد تم اس لائق بنے کہ کسی کو کچھ سکھا سکے. تو جو تمہاری انتہا ہے وہ محمد کی ابتدا ہے. تم آئے ہو پڑھ کے پڑھاؤ گے، وہ آیا ہی ہے پڑھانے کے لیے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. غور فرمائیں، وہ آیا ہی ہے پڑھانے کے لیے. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، پہلا کام آیتوں کی تلاوت کرے، ویزکیہم، تزکیہ نفس کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور ایک اور درس اللہ دے رہا ہے اس قرآن کی آیت کے ذیل میں. غور فرمائیں آپ، ایک اور درس. پہلا درس تو یہ تھا کہ یہ بتانا تھا کہ اس کی عظمت کو پہچانو. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پڑھانے کے لیے بھیجا ہے، پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا ہے. ہم نے اسے تعلیم دینے کے لیے بھیجا ہے، تعلیم لینے کے لیے نہیں بھیجا ہے. غور فرمائیں آپ. اور عجیب بات ہے عزیزان گرامی، غور کیجئے گا، اللہ نبی بنا کے بھیج رہا ہے، معجزہ ہے قرآن. تو چاہیے یہ تھا کہ پہلے ہی مرحلے میں اللہ قرآن دے کے بھیجتا. یہ 40 سال کی خاموشی کاہے کے لیے؟ یہ 40 سال کی خاموشی کاہے کے لیے؟ یہ 40 سال کا سکوت کاہے کے لیے؟ یہ 40 سال کا سائلنٹ کاہے کے لیے؟ پہلے ہی قرآن دے کے بھیج دیتا. عزیزان گرامی، یہی بتانا تھا کہ دیکھو قرآن کو کچھ اور نہ سمجھو، قرآن محمد کی ادا کا نام ہے. اے میرے حبیب، پہلے انہیں قرآن بن کے دکھاؤ، پھر قرآن پڑھ کے سناؤ. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. معاف کیجیے گا حضرات، ہماری مشکل یہی ہے. میں کل عرض کر چکا اس بات کو آپ کی خدمت میں کہ ہماری مشکل یہی ہے کہ اللہ کو سمجھنا ہے تو ان کے بغیر نہیں سمجھ میں آ سکتے، اور اگر علی کو سمجھنا ہے تو بغیر محمد کے سمجھ میں نہیں آ سکتے. غور فرمائیں آپ، یہ ہماری بہت بڑی مشکل ہے، اس لیے کہ علی کو بھی ہم نے مانا ہے تو ان سے مانا ہے. غور فرمائیں، علی بھی ہمیں ملے تو انہی سے ملے. جن سے قرآن صامت ملا انہی سے قرآن ناطق بھی ملا ہے کہ نہیں ہے؟ بہت بڑی مشکل ہے ہماری. یتلو علیہم آیاتہ، آیتوں کی تلاوت کرنا، ویزکیہم، تزکیہ نفس کرنا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینا. یہ پہلی آیت. یہاں کیا بتایا رہا اللہ کہ نبی کرنے کیا آیا ہے؟ نبی کرنے کیا آیا ہے؟ اور آپ یعنی اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ نبی کا پہلا کام اس دنیا میں جانے کے بعد کیا ہے.
یہاں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ نبی پڑھانے آیا ہے. اچھا آپ جب نبی کو مبعوث کیا تو کیا کہا؟ سب سے پہلی وحی کہ جو لوح محفوظ سے نازل ہوئی وہاں گفتگو کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن کے حوالے سے گفتگو رہے گی. اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. بس یہیں تک، ورنہ بلا وجہ آپ لوگوں کو سجدہ کرنا پڑے گا. اقرا باسم ربک الذی خلق، اے حبیب پڑھو. سورہ جمعہ میں کیا کہا؟ پڑھاؤ. یہاں کہہ رہا ہے خدا پڑھو، اقرا پڑھو باسم ربک الذی خلق، اس خدا کے نام سے پڑھو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا. خلق الانسان من علق، کہ جس نے انسان کو جنے ہوئے گندے خون سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم، اے حبیب پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم، کہ جس نے تمہیں قلم کی تعلیم دی. علم الانسان ما لم یعلم، اس انسان کو وہ سب کچھ بتایا کہ جو ہرگز نہیں جان سکتا تھا. تو فرمائے آپ جو کچھ بتایا ہم نے بتایا. تو پہلی وحی کہ جہاں نبی کے پڑھانے کا تذکرہ، دوسری وحی پہلی وحی کہ جہاں نبی کے پڑھنے کا تذکرہ، دوسری وحی کہ جہاں نبی کے پڑھانے کا تذکرہ ہے کہ نہیں ہے. نبی کاہے کے لیے آیا؟ پڑھانے کے لیے. میں آپ سے سوال کروں، یہ بتائیے کہ آپ کاہے کے لیے آئے ہیں؟ نبی کا تو پتہ چل گیا، آپ کاہے کے لیے آئے ہیں؟ نے پڑھنے کے لیے آئے. قرآن کی آیت پڑھیے نا، کیا پڑھنے کے لیے آئے ہیں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں. یعنی آپ کا مقصد خلقت ہے اللہ کی عبادت، اور نبی جو آ رہا ہے وہ کاہے کے لیے آ رہا ہے؟ عبادت کروانے کے لیے آ رہا ہے. اس لیے کہ نظام خدا کا ہے، انتظام محمد کا ہے. اللہ کا نظام یہ ہے کہ نماز پڑھی جائے، محمد انتظام کرے گا کہ کیسے پڑھی جائے. توجہ فرمائے آپ. اللہ کا نظام یہ ہے کہ روزہ رکھا جائے، محمد انتظام کرے گا کہ کب سے کب تک رکھا جائے. فرمائے آپ نظام خدا کا، انتظام محمد کا. ہمارا مقصد خلقت ہے عبادت، اور اس عبادت میں ساری عبادتیں آ گئیں. تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر جہاں نبی کے پڑھنے کا تذکرہ ہے وہ سمجھ میں آ گیا، لیکن جہاں نبی کے بھیجنے کا تذکرہ ہے وہاں قرآن کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ہم نے اسے بھیجا ہے تاکہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہم نے اس نبی کو اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کو عبادت کا سلیقہ سکھائے، روزہ رکھنے کے آداب بتائے، حج و زیارات اور دوسرے احکام کے طریقے بیان کرے. یہ بتانا چاہیے قرآن کو، اس لیے کہ ہمارا مقصد خلقت یہی ہے. اور نبی جو آ رہا ہے وہ اسی لیے آ رہا ہے. لیکن قرآن نے کہیں دونوں آیتوں میں آپ دکھا دیجئے یہ بیان نہیں کیا کہ نبی بھیجا ہے عبادت کروانے کے لیے، نماز پڑھوانے کے لیے، روزہ رکھوانے کے لیے، حج کروانے کے. نہیں، یتلو علیہم آیاتہ، بلکہ پہلا کام یہ ہے کہ میری نشانیوں کی تلاوت کرے گا، ویزکیہم، ان کا تزکیہ نفس کرے گا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم کا دے گا. پہلی وحی میں نہ بتایا، اس میں تو خدا بتا دیتا کہ نبی آ رہا ہے ہمیں عبادت سکھانے کے لیے. میرے معبود مسئلہ کیا ہے؟ عجب نہیں کہ قدرت آواز دے کہ بے شک تمہارا مقصد خلقت عبادت ہے، لیکن نبی کے بھیجنے کے مقصد میں علم کا تذکرہ کر کے ہم تمہارے ذہنوں میں یہ بات بٹھانا چاہتے ہیں کہ بے شک ہمیں عبادت چاہیے لیکن علم کے ساتھ چاہیے، جہالت کے ساتھ نہیں، معرفت کے ساتھ چاہیے، بے معرفتی کے ساتھ نہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ہمیں تم سے عبادتیں چاہیے بس. یہ آیت کے ذیل میں آپ کی خدمت میں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ خالی کتاب کی تعلیم نہیں دے گا بلکہ حکمت بھی سکھائے گا. کتاب نہیں، کتاب کے ساتھ حکمت بھی. کیا مطلب؟ یعنی علم اور ہے، حکمت اور ہے. توجہ فرمائیے آپ، علم اور ہے، حکمت اور ہے. علم یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، حکمت یہ ہے کہ کیوں کرنی چاہیے.
اور فرمایا میں کیا کرنا چاہتا ہوں, اللہ کی عبادت یہ ہے کہ عبادت ہونی چاہیے اللہ کی, علم یہ ہے, حکمت یہ ہے کہ کیوں کرنی چاہیے, کیسی کرنی چاہیے, کس کی کرنی چاہیے. توجہ فرمائیں آپ, یہ سکھاتی ہے حکمت. نبی کا فریضہ یہ ہے کہ علم بھی دے, ساتھ میں حکمت بھی عطا کرے. اور فرمائیں میں کیا کرنا چاہتا ہوں, علم بھی دے, علم اور ہے, حکمت اور ہے. اور اب نبی کی دو حدیثیں, ایک حدیث میں نبی آواز دیتا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها, دوسری حدیث میں آواز دیتا ہے انا مدینۃ الحکمہ, انا دار الحکمہ وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کے دروازہ ہیں. میں حکمت کا گھر ہوں, علی اس کے دروازہ ہیں. میں علم کا شہر بھی ہوں, حکمت کا گھر بھی ہوں, لیکن اگر علم کا شہر ہوں تو بھی علی اس کے دروازے, اگر حکمت کا گھر ہوں تو بھی علی اس کے دروازے. یعنی جو علم چاہے وہ بھی علی سے ہو کے آئے, جو حکمت چاہے وہ بھی علی سے ہو کے آئے. دیوار پھلان کے آنے والے کو طالب علم نہیں, چور اور نقد زن کہا جاتا ہے. اور فرمایا جسے علم چاہیے وہ علی سے ہو کے آئے. بنی عباس کا ایک بادشاہ ایک علی کے چاہنے والے سے مدبھیڑ ہو گئی. کہنے لگا یہ بتاؤ, اتنی تعریفیں علی ابن ابی طالب کی, اتنی تعریفیں, اتنا اختیار, معلم الملائکہ, فلاں ڈھکاں, ساری بیان کرتے رہتے ہو, میرے ایک سوال کا جواب دے دو. کہ پوچھو, کہ یہ بتاؤ کہ کیا کبھی جبریل آئے علی ابن ابی طالب کے پاس, کبھی جبریل آئے؟ اس نے پلٹ کے سوال کر دیا. ہم بعد میں بتائیں گے, پہلے یہ بتاؤ کبھی رسول کے پاس جبریل آئے؟ کبھی رسول کے پاس جبریل آئے؟ کہ کیا بات کرتے ہو, 24,000 مرتبہ جبریل آئے. کہ اگر نبی کے بعد 24,000 مرتبہ آئے تو علی کے بعد 48,000 مرتبہ آئے. بادشاہ بڑا گیا, وہ نبی ہے, وہ خاتم النبیین ہے, وہ سید المرسلین ہے. توجہ فرمایا, وہ طٰہٰ ہے, وہ یاسین ہے, وہ مدثر ہے, وہ مزمل ہے, وہ معرض وحی ہے, وہ اللہ کا حبیب ہے. اس کے پاس 24,000 مرتبہ, علی کے پاس 48,000 مرتبہ. کہ یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, نبی کہہ رہے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها. میں نہیں کہہ رہا ہوں. اگر جبریل آئے تو علی سے ہو کے گئے, تو علی سے ہو کے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں. جسے علم چاہیے وہ ادھر سے آئے, جسے حکمت چاہیے اسے ادھر سے آنا چاہیے. بغیر اس کے نہ علم مل پائے گا, نہ حکمت مل پائے گی. ساری زندگی یہی وجہ ہے. آپ کبھی غور کیجئے, مجلسوں میں بیٹھ کے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو علماء کے پہلو میں اگر بیٹھنے لگے تو تھوڑے دن بعد کئی حدیثوں کے عالم بن گئے. نہ جانے کتنے مسئلے انہیں یاد ہو گئے, نہ جانے کتنے احکام, نہ جانے کتنے واقعات انہیں پتا چل جاتے ہیں. لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جنہوں نے نبی کے پہلو میں زندگی بسر کر دی لیکن خود کہہ کے مرے زندگی بیت گئی, ایک سورہ بقرہ نہ یاد ہو سکا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. ایک سورہ بقرہ نہ یاد ہو چکا. کیوں؟ اس لیے کہ ڈائریکٹ بغیر کسی وسیلے کے دروازے کو چھوڑ کے, غور فرمائیں آپ, علم کے شہر تک اور حکمت کے گھر تک پہنچنے کی کوشش کی گئی. علم کے شہر اور موجودہ بولیے گا, نظام خدا, انتظام محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, مولا کائنات کو جملہ سنیے گا. میں علی کے دوستدار اس جملے کو ذہن میں رکھیں اور اس جملے پہ مجھے جواب چاہیے. عرش 4 روم پہ, چرخ 4 روم پہ جبریل نے علی کو دیکھا کہ ملائکہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ملائکہ کو ہدایت دے رہے ہیں, ہاتھوں کو
جوڑ کے کھڑے ہو گئے، مولا مولا ابھی نیچے سے آ رہا ہوں، ابھی نیچے سے آ رہا ہوں، میری صورت آپ جانتے ہیں، آصف برخیا ایک انسان ہو کے اتنے سری، تو میں تو سید الملائکہ ہوں، میری صورت کا آپ کو اندازہ ہے، میں ابھی نیچے سے آیا، وہاں دیکھا تو آپ روٹیاں بانٹ رہے تھے، علم تقسیم کر رہے تھے، یہاں دیکھا تو ملائکہ کے درمیان ملائکہ کو ہدایتیں دے رہے، کہا دیکھو جبریل اس بات کو ذہن میں بیٹھا لو، اگر میں زمین پر ہوں تو نظام بچانے والا، اور اس پہ نظر آؤں تو نظام چلانے والا، ایک تلوار پر محمد وآل محمد۔ علم کا شہر والذی بعث فی الامین رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی بھی تعلیم دے گا، حکمت کی بھی تعلیم دے گا۔ تم اسے کیسے ان پڑھ کہہ سکتے ہو؟ یہ کیسے؟ اس لیے کہ جب علم آتا ہے تبھی اچھے صفات آتے ہیں۔ تم پڑھ لکھ کر کے عرب کے بدو کہلائے، یہ معاذ اللہ 40 سال تک جاہل رہ کے امین کہلایا، صادق کہلایا ہے؟ عجیب ہے کہ نہیں ہے؟ تم پڑھ لکھ کر اپنے دعوے علم کے ساتھ اونٹوں کے چروا چرانے والے کہلائے، بقول مولانا کرار صاحب مرحوم کے ستوؤں کے لٹیرے کہلائے، عرب کے بدو کہلائے، لڑکیوں کو دفن کرنے والے وقت کہلائے، ایک اونٹ کے کسی کے کھیت میں جا کے سینکڑوں سال جنگ کرنے والے جانور اور وحشی کہلائے۔ یہ کچھ نہیں جانتا تھا، بغیر پڑھا لکھا تمہارے اعتبار سے، لیکن تم خود کہہ رہے ہو یہ تو بہت بڑے صادق ہیں، یہ بہت بڑے امین ہیں، یہ صداقت اور امانت کا کلمہ نہیں پڑھ رہے ہو، بلکہ اپنی زبان سے بعد اسلام نکلے ہوئے الفاظ کی تکذیب کر رہے ہو کہ نبی ان پڑھ نہیں تھا، تم ابھی بھی جاہل ہو۔ یتلو علیہم، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ اس قوم کی سب سے بڑی پہچان ہے علم، علم کے ذریعے سے، اور علم کو دور کیا جاتا ہے، علم کے اندھیروں کو اور دل میں پائے جانے والے شکوک و شبہات کو دور کیا جاتا ہے اہل بیت کے عطا کردہ علم کے ذریعے سے۔ بغیر علم کے قلب و ذہن کے اندھیروں کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ بہت توجہ رکھیے کہ میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں، بغیر علم کے۔ اسے کمرے میں بہت اندھیرا ہو، 4-5 آدمی بیٹھے ہوں، آپ نے کہا تھا اندھیرا دور کر دو، آپ تلوار نکال کے بھانجنے لگیے، کیا صاحب کیا کر رہے ہیں؟ کہا اندھیرے کو نکال رہا ہوں۔ ایسے اندھیرا نہیں نکلے گا، البتہ کسی کے گھر میں اندھیرا ضرور ہو جائے گا۔ توجہ فرمائیں آپ، اندھیرا ایسے نہیں نکلے گا۔ پھر کیا کہ ایک شمع روشن کر دو، ایک شمع روشن کر دو، اندھیرا دور ہو جائے گا۔ قربان جائیے علی ابن ابی طالب کے، کہ جنہوں نے جب بھی فخر کیا، اور فخر کس عنوان سے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، اگر کوئی اعتراض کرے تو اس کو بعد میں بتا دیے گا جو میں کل بتا چکا ہوں اگر یاد ہو تو فخر کیا تو اپنے علم کے اوپر آواز دیتے ہیں جھوم کے، میرے معبود ابو طالب کا بیٹا علی تیری تقسیم پہ راضی ہے کہ تو نے میرے لیے علم قرار دیا اور میرے دشمنوں کے لیے مال کو قرار دیا، میرے لیے علم کو قرار دیا، میرے دشمنوں کے لیے مال کو قرار دیا۔ اور پھر کہا کہ تم تو جانتے ہی ہو کہ علم وہ ہے کہ جسے رکھنے والا سکون کی نیند سوتا ہے، مال وہ ہے کہ جسے رکھنے والا کبھی سکون کی نیند نہیں سو پاتا۔ علم وہ ہے کہ جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، مال وہ ہے کہ جس کی تم حفاظت کرتے ہو۔ علم وہ ہے کہ جسے خرچ کیا جائے تو بڑھ جائے گا، مال وہ ہے کہ جسے خرچ کیا جائے تو کم ہو جائے گا۔
اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ میرے معبود تیری تقسیم پہ علی راضی ہے کہ تو نے، دیکھیے میں نے کل عرض کیا تھا نا آپ کی خدمت میں، علی فخر کر رہے ہیں اپنے علم کے اوپر. ہم کر سکتے ہیں فخر؟ کبھی سوچا ہے آپ نے کیا ہم فخر کر سکتے ہیں؟ اللہ کا ایک نام متکبر بھی ہے، ہم تکبر کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ہمارے لیے عیب ہے، ہمارے لیے گناہ ہے کہ کوئی انسان تکبر کرے کسی بھی مرحلے کے اوپر. فخر کر رہے ہیں علی، کیوں؟ اس لیے کہ تم کچھ بھی جان لو اور کچھ بھی سیکھ لو اور کتنا بھی علم حاصل کر لو، اس کے باوجود تم اپنے جیسے انسانوں سے تو آگے بڑھ سکتے ہو، لیکن ہماری نگاہ میں، اولیاء خدا کی نگاہ میں تمہارا علم سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتا ہوگا. توجہ فرمائیں آپ. لہذا یہ حق نہیں ہے کہ تم اپنے علم کے اوپر، اپنے اندر پائے جانے والے صفات و کمالات کے اوپر فخر کرو اور گردن کڑی کر کے چلو. توجہ فرمائیں آپ کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک چیز کا نام ہے شجاعت، ایک چیز کا نام ہے جسارت. جملہ سنیے گا میرا، میں کیا کرنا چاہتا ہوں. ایک چیز ہے کہ جسے شجاعت کہا جاتا ہے، ایک چیز ہے کہ جسے جسارت کہا جاتا ہے. ہماری اور آپ کی مشکل یہ ہے کہ ہم جسارت کو بھی شجاعت کا نام دے دیتے ہیں. ہماری اور آپ کی مشکل یہ ہے، یہ کم علمی کہیے یا پھر جو بھی کہنا ہو آپ اسے کہیے، کہ ہم اپنی جسارت کو شجاعت کا نام دے دیتے ہیں. بھائی بڑے جسور ہیں وہ، کیا بھائی کیا جسارت کی انہوں نے، بڑے شجاع ہیں وہ، کہ کیا شجاعت پیش کر دی؟ حق بولتے ہیں، جس کی غلطی دیکھتے ہیں اسی کے منہ پہ کہہ دیتے ہیں. بڑے شجاع ہیں، یہ ہے شجاعت. ہماری نگاہ میں شجاعت کا معیار دیکھیے، میں تو حق بولتا ہوں، میں تو سچ بات کہتا ہوں، میں تو بس بالکل کھری کھری سناتا ہوں. توجہ فرمایا. اور کبھی آپ نے غور کیا کہ جتنے سچ بولنے والے ہیں وہ سب دوسرے ہی کے معاملات میں سچ بولتے ہیں، اپنے معاملے میں کوئی سچ نہیں بولتا. غور فرمائیں آپ، جتنے کھری کھری سنانے والے ہیں وہ دوسرے ہی کے معاملات میں کھری کھری سناتے ہیں، اپنے معاملے میں کوئی کھرا نہیں ہوتا، کسی کو بھی اپنا دہی کھٹا نہیں لگتا. توجہ فرمایا ہے، سب دوسرے کے معاملے میں کھرے کھرے، سب دوسرے کے معاملے میں. تو اسے ہم شجاعت سمجھتے ہیں، درا حالے کہ یہ شجاعت نہیں ہے، جسارت ہے. یہ شجاعت نہیں ہے، یہ جسارت ہے. ان دونوں کے فرق کو پہچانیے. شجاعت اور ہے، جسارت اور ہے. عزیزان گرامی، اگر جہالت کے ساتھ منبر پہ آ کے سلونی کا دعویٰ کیا جائے تو یہ ہے جسارت، لیکن علم رکھ کے منبر پہ آ کے صرف دعویٰ نہ کیا جائے بلکہ دعووں کو ثابت کر کے دکھایا جائے، یہ ہے شجاعت. توجہ فرمائیں آپ، اسے شجاعت کہا جاتا ہے، اسے شجاعت کہا جاتا ہے. بس آخری بات، آج زیادہ دیر آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، لیکن بات کہاں سے نکلی اور یہاں تک پہنچ گئی. یہ ہے جو شجاعت کہ علم رکھ کے علی دعویٰ کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں، علم دیتے جاتے ہیں، علم عطا کرتے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے نفس پہ کنٹرول دیکھیے. ہم لوگوں کے اندر کس قدر کمظرفی ہے، اور ہم لوگ کس قدر کمظرف ہے اس کا اندازہ لگائیے کہ اگر استاد بیچارہ ہائی اسکول ہے اور ہم نے انٹر کر لیا ہے تو بس پوچھئے مت، وہ بیچارہ ہماری کل تک استاد کرتے تھے، آج فلاں صاحب، تھوڑا سا محترم ہوئے تب صاحب. خود اگر تھوڑا سا ماں باپ نے تہذیب سکھائی ہوئی تو صاحب لگا دیتے ہیں، اور اگر آوے کا آواں ٹیڑھا ہوا تو وہ بھی نہیں، ڈائریکٹ نام لیتے ہیں. کچھ تو سیکھا تم نے، اسی نے تمہیں ہائی اسکول تک پہنچایا ہے. اگر یہ پہلے زینے پہ تمہارا قدم نہ رکھواتا تو دوسرے زینے تک پہنچ کیسے پاتے؟ یہی انداز میں نے عام طور پہ دیکھا ہے. میں اپنے نوجوان بھائیوں سے مخاطب ہوں. پہلے زمانے میں بہت احترام تھا، لیکن آج کے زمانے کی میں گفتگو کر رہا ہوں. دو لفظ کسی نے سکھا دیا، اس کا ایسا حق ہے کہ جسے تم کبھی ادا نہیں کر سکتے، جسے تم کبھی ادا نہیں کر سکتے. غور فرمائیں آپ، اس لیے کہ وہ استاد ہے. ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، مولوی صاحب نے ہمیں خالی قرآن پڑھایا. ایران چلے گئے، ایران گئے معلوم ماشاءاللہ سے 20 سال تک مسلسل پڑھنے کے بعد اور ریسرچ کرنے کے بعد واپس لوٹے. تب مولانا صاحب جنہوں نے قرآن پڑھایا وہ بیٹھے، میں ان کے سامنے ٹانگ پھیلا کے لیٹا ہوا ہوں. یہ کاہے کا زوم ہے؟ توجہ فرمائیں آپ.
یا پھر انداز تکلم بدل گیا، احترام ختم ہو گیا، عزت ختم ہو گئی، تو یقین مانیے اللہ ایسے ہی لوگوں سے علم کو چھین لیتا ہے، ایسے لوگوں سے علم کو چھین لیتا ہے۔ غور فرمائیں، اب علی کا کمال دیکھیے کہ منبر پہ آ کے سلونی کا دعویٰ کر کے اسے ثابت کرنے کے باوجود جب علی کی زبان گویا ہوئی اور کسی نے سوال کیا کہ مولا اتنا علم، تو عجیب لہجہ علی نے اختیار کیا، آواز دی علمنی رسول اللہ، علمنی رسول اللہ، رسول اللہ کا دیا ہوا علم ہے، مجھے 1000 باب تعلیم کیے، میں نے ہر باب سے 1000 باب کھول لیے۔ یہ علی کا جگر ہے، اپنے علم کے کریڈٹ کو کہ جو رسول کے نام اعمال میں لکھوا دے اسے علی کہا جاتا ہے۔ آپ غور کریں، علمنی رسول اللہ الف باب، مجھے 1000 باب رسول نے سکھائے۔ عزیزان گرامی، یہ علی اپنے علم کے کریڈٹ کو رسول کے نام اعمال میں نہیں لکھوا رہے ہیں، بلکہ ان ابو جہلوں کے وارثوں سے کے چہرے سے نقاب اتار رہے ہیں کہ دیکھو جس کا شاگرد ایسا ہو اس کے استاد کو معاذ اللہ تم جاہل کہہ رہے ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ میں نے کہا تھا یہ آخری بات، لیکن اب یہ آخری بات ہے جو کہنے جا رہا ہے، اور اس کی وجہ بھی ہندوستان میں کوئی بھی ٹرین آج تک رائٹ ٹائم آئی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ غور فرمائیں، آپ اپنا علم منبر پہ آ کے سلونی پوچھو جو پوچھنا چاہو، دعویٰ کر کے اسے ثابت کر رہے ہیں علی، کہ صرف دعویٰ کرنے والے اور ہوں گے لیکن علی وہ ہے کہ جو اپنے علم کو ثابت کر کے دکھائے گا۔ عزیزان گرامی، کسی فلسفی نے یہ بات لکھی تھی کہ انسان کتنا بھی بڑھ جائے لیکن اس کے دماغ کو اللہ نے دیا ہے، وہ کیفیت دی ہے کہ جتنا زیادہ اس میں جاتا رہے گا یہ ایک طرح سے پلاسٹک کی حیثیت رکھتا ہے کہ جو پھیلتا چلا جائے گا، لیکن اس کے باوجود جتنا بھی پھیلے ایک حد اس کی معین ہے۔ توجہ فرمائیں آپ، اس کی ایک حد معین ہے۔ اسی لیے کہنے والا کہتا ہے کہ انسان اگر کسی ایک فن کے اوپر، یا علامہ ہلی کا جملہ ہے غالباً، یا مجھے یاد نہیں لیکن میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر انسان ایک علم کے اوپر پوری زندگی لگا دے اور ایک علم کے اوپر اپنے آپ کو مستحکم کر لے اور اس کے اوپر عبور حاصل کر لے، تخصص کر لے، تو شاید وہ میں اس کے مقابلے میں نہیں بیٹھ سکتا۔ لیکن اگر کوئی ایسا انسان ہو کہ جو 10 علم کی طرف بھاگے، علم فلسفہ بھی پڑھے، علم منطق بھی پڑھے، علم حدیث بھی پڑھے، علم قرآن بھی پڑھے اور علم فقہ بھی پڑھے، علم اصول بھی پڑھے، تو وہ کہیں نہیں پہنچ سکتا، کچھ نہیں جانتا، پھر پڑھا سب لیکن کچھ نہیں جانتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے ذہن کی مشکل ہے، پریشانی ہے۔ میں نے کل یہ بات بھی کہی تھی، آج اسی کو متصل کر رہا ہوں، ایک طرف بھاگے گا تو شاید کہیں پہنچ جائے گا۔ اور فرمایا تو اب کہنے والا کہتا ہے کہ اگر کسی نے علم حاصل کر لیا تو ہمیں وہاں شجاعت دیکھنے کو نہیں ملتی۔ تو فرمایا شجاعت دیکھنے کو نہیں ملتی۔ فرمایا کہنے والا کہہ رہا ہے اگر شجاعت ہے تو علم نہیں، اگر علم ہے تو شجاعت نہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ بالکل نہیں، یہ ناممکن ہے کہ نہ ہو، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اس پائے کا نہیں ہو سکتا۔ 2 میدان میں ایک ساتھ دوڑے تو دونوں کا حق ادا کر دے، یہ ناممکن ہے۔ یہ انہی کی ذات ہے کہ اگر شجاعت دیکھنے کو ملی تو ایسی کہ عرب کو کلمہ پڑھنا پڑا، علم دیکھنے کو ملا تو عرب کی زبانیں ان کے سامنے خاموش ہو گئیں۔ اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتی ہے ان کی عظمت؟ بس عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں جو کچھ عرض کرنا تھا وہ عرض کر چکا۔ ایک جملہ کل میں نے کہا تھا کہ مال دولت
اقتدار، حکومت، یہ ساری چیزیں سبب بنتی ہیں کہ لوگ اس سے حسد کریں، جلن کریں، اس کے حوالے سے ان کے دلوں میں کینہ پیدا ہو. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا کوئی سبب نہیں ہوتا. حسد، جلن، بغض، کینہ، مترادف لفظیں، ان کا کوئی سبب نہیں ہوتا. تو ضروری نہیں ہے کہ ہمارے دل میں جس کے لیے حسد، جلن، بغض پایا جاتا ہے اس نے ہمارا کچھ بگاڑا بھی. کیا کہنا اس کا تعلق ماں باپ کی شرافت سے ہے اور دل کی پاکیزگی سے. پاکیزہ نہ ہو تو انسان کے دل میں یہ باتیں دوسروں کو دیکھ کے خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اقتدار رکھنے والے، حکومت رکھنے والے، مال و دولت رکھنے والے سے حسد کرنے والا عام انسان ہوتا ہے. اقتدار رکھنے والوں سے، مال و دولت کو دیکھ کر کے رشک کرنے والا، حسد کرنے والا، بغض کرنے والا وہ عام انسان ہوتا ہے. لیکن جس کی مال و دولت رکھنے والے اور حکومت رکھنے والے اور اقتدار رکھنے والوں کے دل میں جس کا بغض و حسد پیدا ہوتا ہے اسے صاحب علم کہا جاتا ہے. اسے صاحب علم کہا جاتا ہے. اس لیے کہ عام انسان تو اس کے تحت ہیں، وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتے. لیکن ایک حکومت اور اقتدار رکھنے والا، ایک مال و دولت رکھنے والا جب صاحب علم کے سامنے آتا ہے تو سب کچھ رکھ کے بھی اپنے کو فقیر سمجھتا ہے، رکھ کے بھی اپنے آپ کو فقیر سمجھتا ہے، سب کچھ رکھ کے بھی اپنے آپ کو ذلیل. مولا نے بھی تھوڑی کہہ دیا تھا کہ علم اس شے کا نام ہے کہ جو تمہیں عزت عطا کرتی. انسان کی زینت ہے علم. اس کی وجہ یہ کہ یہ دیکھو کہ تم اپنے دلوں میں کسی کا بغض و حسد پیدا کرتے ہو یا وہ بننا چاہتے ہو کہ تمہیں لوگ دیکھ کر رشک کی نگاہ سے دیکھیں، لوگوں کے دلوں سے سانس دوڑ جائے. علم حاصل کرو، علم حاصل کرو. اور عزیزان گرامی، پہلا مال و دولت کا بغض و حسد یقین مانیے اس کا علاج ہو سکتا ہے. لیکن اگر صاحب علم سے، صاحب کمال سے، صاحب منزلت سے اگر ہمارے دلوں میں بغض و حسد پیدا ہو جائے تو یقین مانیے اس کی انتہا کوئی نہیں ہوتی. انسان سو نہیں پاتا. یہی انداز ہمیں مولائے کائنات سے لے کر کے امام حسین تک دیکھنے کو ملا ہے. صرف اسی بات کا بغض، صرف اسی بات کا حسد، صرف اسی بات کی جلن کہ یہ بہت خوش تھے، ہم خوش نہیں تھے. یہ نبی سے اتنا قریب، یہ داماد پیغمبر، یہ رسول کے بھائی، یہ رسول کے وزیر، یہ رسول کے جانشین، یہ فاطمہ زہرا کے شوہر، یہ ساقی کوثر، ڈنڈی مارنے کے باوجود یہ ماننا پڑا کہ کم سے کم 300 آیتیں تو قرآن میں ان کے بارے میں نازل ہی ہوئی ہیں. ان سب کے بعد اس کا جو نتیجہ نکل کے سامنے آتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. کربلا، امام رسول کے بعد کربلا تک ہمیں یہی دیکھنے کو ملا کہ جب کسی عنوان سے مقابلہ نہ کر پائے، یہاں تک کہ حدیثوں کو جعل کرنے کے باوجود، نئی نئی روایتوں کو گھڑنے کے باوجود، کچھ عرصہ نبی کے پہلو میں بیٹھنے کے بعد 3 لاکھ اور 4 لاکھ حدیثیں بیان کرنے کے باوجود انہوں نے دیکھا کہ ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں ہمارا دل جانتا ہے، سامنے والے کی نظر جانتی ہے، اس کے اندر حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، یہ بول کا بول ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو اب نتیجہ یہ نکالا کہ انہیں ختم کر دیا جائے، انہیں نیست و نابود کر دیا جائے، مٹا دیا جائے.
مصائب کی انتہا، ظلم و ستم کی انتہا اہل بیت کے اوپر۔ عزیزان گرامی، کربلا کا بن اس بات پر گواہ ہے کہ یہ سارے مصائب مولا کائنات سے لے کر کے حسین تک کیوں اٹھائے گئے کہ جب اسد کا ہنگام تھا تب مارے جا چکے تھے، عباس کے بازو کاٹے جا چکے تھے، کے سینے پہ بچی کا پھل لگ چکا تھا، قاتل کا لاشا پامال ہو چکا تھا، علی اصغر کے گلے پہ تیر سے شعبہ۔ حسین نے ایک سوال کیا، مجھے اتنا بتا دو کہ کیا میں تمہارا اچھا امام نہ تھا؟ یہ بتاؤ کیا میں نے حرام محمدی کو حلال کیا ہے یا حلال محمدی کو حرام کیا ہے؟ کہا نہیں، نہ آپ نے حرام محمدی کو حلال کیا نہ حلال محمدی کو حرام کیا۔ سننا بارہا کا سنا ہوا جملہ ہے، لیکن واقعاً رسول سے لے کر کے کربلا تک کی پوری تاریخ کو یہ جملہ کھینچ کے ہمارے سامنے لے کر کے آتا ہے۔ کہا نہیں، نہ آپ نے حرام محمدی کو حلال کیا نہ حلال محمدی کو حرام کیا۔ کہا پھر کیوں قتل کر رہے ہو؟ جواب ملا بغضاً لأبی، یہ سب کچھ آپ کے بابا کے بغض میں انجام ہے۔ یہ ہے انجام بغض کا۔ ہم سب کو اللہ اس بیماری اور مرض سے انشاءاللہ محفوظ رکھے۔ بلا کا بند تھا، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حسین چھوٹے چھوٹے بچے الحدث کی صدائیں بلند اس کیسے شکی لوگ ہیں، ان بچوں نے کیا وصول کیا تھا؟ کہ جب وہ بہت اپنی انتہا کو پہنچ جائے تو اب انسان کی انسانیت مر جاتی ہے، انسان کچھ نہیں دیکھتا، صرف اور صرف درندگی کے اوپر آمادہ ہو جاتا ہے۔ ایسی درندگی کے جو ہمیں جانوروں میں بھی دیکھتے ہیں۔ کربلا کا بل ہے، آج 4 محرم ہو چکی ہے، جلدی جلدی یہ وقت بیت رہا ہے۔ آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ گزشتہ محرم جو محرم بیتا ہے، ہم نے یہ محفوظ کیا تھا کہ بہت زیادہ دعوت تھے کہ جو ہمارے درمیان موجود تھے ہم ان کے پاس مل کر کے حسین کا غم منا رہے تھے، حسین پہ آنسو بہا رہے تھے، حسین پہ گریا کر رہے تھے، لیکن آج موت نے انہیں مجبور کر دیا۔ آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے غم منانے کے لیے۔ اللہ نے یہ موقع ہمیں اور آپ کو دیا کہ ہم اس سال میں الحمدللہ اس دنیا میں موجود ہیں، حسین کا قتل کرنے کے لیے۔ ابھی تو کوئی کسر نہ اٹھا رکھو، ان 10 دنوں کی تو ہمیں ولایت کو پہنچوانے کے لیے کافی ہے۔ یہ کفایت کرے گی، کوئی کمی نہ رہ جائے۔ ہمیں آنسوؤں سے جناب فاطمہ زہرا کو مطمئن کرنا ہے۔ جب میدان محشر میں بیوی اپنا وہ رومال لے کر کے آئے، بیویوں نے جمع کیا ہو تو اس میں ہمارا حصہ بھی موجود ہو، ہمارے آنسو بھی ہو، تاکہ ان آنسوؤں کے ذریعے سے ہم حسین اور فاطمہ کے سامنے خوبصورت ہم نے بھی گریہ کیا، ہم نے بھی آنسو بہایا، ہم نے بھی آپ کے لال کا تذکرہ کیا، ہم نے بھی آپ کے لال کا ماتم کیا۔ عزیزان گرامی، خداوند اعلیٰ پاک کو کسی غم سے نہ لگائے، سوائے غم سید قربا کے۔ آمدی کو عاشور کا دن آیا، آج کی تاریخ عموماً جو مصائب پر آ جاتا ہے اس کا تعلق بی بی زینب کبریٰ سے ہے۔ آج کے مصائب کا تعلق جب مدینے کے قریبی بیوی خریبی کہ بھائی جا رہا ہے، یہ میرے ساتھ ہے، کیا تنہا جاؤ گے؟ اکیلے ہی چلے جاؤ گے؟ کیا بہن کو ہمراہ نہ لو گے؟ یہ بھیا میں نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ حسین نے آواز دی، یہ میری ماں جائی، آپ کا شوہر موجود ہے، عبداللہ ہے، جب تک عبداللہ اجازت نہ دے۔ آپ غریب و تصور کیے، ثانی زہرا ہیں، زینب کبریٰ ہیں، ان کے مرتبے کو پہچانیے آپ۔ ہمارے 12 امام ہیں، 12 امام،
मौला कायनात से लेकर के आखिरी इमाम तक के जो पर्दे गैब में है, लेकिन मासूमा सिर्फ एक है, वो है फातिमा ज़हरा। अली फज़ाइल और कमालात के समंदर का नाम, लेकिन हमें अली और हसन में कोई तफरीक नजर नहीं आती, अली और हुसैन में कोई तफरीक नजर नहीं आती। मौला कायनात से लेकर के आखिरी इमाम तक एक एक अली है, सब बराबर। आप तसव्वुर करेंगे, लेकिन अजीजों, फातिमा उस बाअज़मत खातून का नाम है कि रसूल को हकीक से चाह फरमानी पड़ी कि अगर फातिमा न होती तो न मैं होता, न अली होते। उस बाअज़मत खातून का नाम अली मासूम, जो बराबर में आया। दूसरा अली वो भी मासूम, तीसरा अली वो भी मासूम, 12वें इमाम तक सब मासूम है। लेकिन अज़मत फातिमा ज़हरा का अंदाजा लगाइए कि फातिमा सिर्फ एक है, फातिमा सिर्फ एक है। अजीजों, अगर ज़ैनब न होती तो ज़हरा के बाद सानिया ज़हरा बनना बहुत मुश्किल था। जितने गैर मासूम रहे, फातिमा ज़हरा के किरदार की अक्कासी कर दी, ज़ैनब कहा जाता, ज़ैनब कहा जाता। वो ज़ैनब इमाम कह रहे हैं, अब्दुल्ला मौजूद है, उनकी इजाजत के बगैर हम आपको लेके जाएं तो कैसे जाएं? ये दर्द दे रहा है एक भाई अपनी बहन से कह के सारी कायनात को, सारे आलम इस्लाम को। देखो, इस रिश्ते की अहमियत पहचानो, इस रिश्ते की अजमत का अंदाजा करो, कदर करो इस रिश्ते की। आई हाथ को जोड़ के, ए अब्दुल्ला, मैं तुमसे एक सवाल करना चाहती हूँ, इतना बता दो कि ज़ैनब ने अपनी पूरी हयात में कभी तुमसे कुछ मांगा? ज़ैनब ने कभी अपनी जिंदगी में तुमसे किसी चीज का सवाल किया? ये कैसी बातें कर रही है? नहीं कहती अब्दुल्ला की कि आप मुझसे कुछ ख्वाहिश करें, आपने कभी कोई सवाल न किया। ए अब्दुल्ला, वो ज़ैनब कि जिसने कभी तुमसे कुछ न मांगा, आज तुमसे मांग रही है, आज तुमसे तलब कर रही है। शहजादी हुक्म करे, गुलाम आपकी खिदमत में हाजिर है, तो मेरा मादाया मदीना छोड़ के जा रहा है। ए अब्दुल्ला, तुम तो जानते हो मैंने अपने भाई को कभी तनहा नहीं छोड़ा। देखो कि मैं भी हुसैन के साथ चली जाऊं। शहजादी आप साहिब इख्तियार हैं, लेकिन शहजादी जा तो रही है, मैं मरीज हूँ, मैं हुसैन की हमराही नहीं कर सकता। अलबत्ता अपनी जानशीनी में किसी को भेज देता। ए शहजादी, इन दोनों बच्चों को हमरा लेती जाइए, अगर कभी कोई वक्त हो जाए एक तो अपनी तरफ से हुसैन के ऊपर उसकी जान आंसू आई तो इस आलम में आई कि बीवियां खैमे में बैठी हुई, एक एक को जिनकी औलादें थी अपनी आगोश में लिए हुए दुआ कर रही थी, समझा रही थी। देखो, कल हुसैन पे जान निसार करने का दिन है। देखो, तुम्हारे पैरों में लफ्ज़ पैदा होनी चाहिए। यही आलम शहजादी कायन सानिया ज़हरा ज़ैनब कुबरा का था, और मोहम्मद को बैठाए हुए समझा रही थी, ए मेरे लाल, कल मामू पे जान निसार करने का दिन है। ए मेरे लाल, एक भाई मेरी तरफ से कुर्बानी देगा, एक भाई अब्दुल्ला की तरफ से कुर्बानी देगा। कोई कुर्बानी न जाओ। अरे फातिमा ज़हरा के सामने हमें धोखा होना है। माँ, बेटों
باتوں کو جوڑے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. اماموں ہمیں مرنے کی اجازت دیجیے. اے مولا اب ہم بھی آپ پہ جان نثار کرنا چاہتے ہیں. حسین بار بار روک دیتے ہیں میرے لال. ارے تم عبداللہ کی نشانی ہو. ارے میں تمہیں اجازت دوں تو کہتے دوں. عبداللہ نے بھیجا ہے میرے راجا. ان کی سفارش پہ اجازت ہوئی. ایک طرف سے محمد حملہ کرنے لگے. ارے یہ وہ بچے تھے کہ جنہیں تربیت عباس نے دی تھی. حملہ کرنے جاتے ہیں. جوش بہار کا یہ عالم تھا کہ خیال لینا کہ کہاں چلے گئے حملہ کرتے ہوئے. کہ عمر صاحب کے خیمے تک پہنچ گئے. جناب تاجدین ظالم کو اس سے خیمہ سے فرار کرنا پڑا. ایک طرف سے عباس ایک طرف سے علی اکبر جوش بغا دلا رہے ہیں. مرحبا عون مرحبا محمد. حملہ کرتے جاتے. آپ تصور کیجئے ان دو بچوں کے سینے کا کیا عالم ہوگا کہ جن کو عباس جیسا بہادر جوش بغا دلا ان کی حوصلہ افزائی کرے. دائیں بائیں دیکھے بغیر حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھے جا رہے. آپ کو خدا زیارت نصیب کرے. جائیے کربلا اور جا کے دیکھیے گا کہ کربلا میں شہید ہونے والے جتنے بھی حسین کے ساتھی تھے ان کا لاشا کہاں دفن ہوا اور عون کا لاشا کہاں دفن ہوا. ایک لمبی چوڑی مسافت طے کر کے یہ شہزادہ وہاں تک پہنچ گئے. آپ تصور کیجئے کہ جوش بغا کا کیا عالم تھا. حملہ کرتے کرتے جب فوجیں تھک گئیں تو آخر میں یہ جملہ وہی کہ جو کافروں کا ہمیشہ کا شیوا رہا ہے. ارے انہیں حملہ کرنا ہے انہیں قتل کرنا ہے تو چاروں طرف سے گھیر کے حملہ کرنا. فوجیں تھیں. ایک طرف سے عون کو گھیرا گیا ایک طرف سے محمد کو گھیرا گیا. چھوٹا بھائی زمین کی طرف چلا. چھوٹے بھائی کا سلام. وبحق الحسين وأنت عظيم الإحسان وبحق أئمة التسعة الطاهرين من ذرية حسين عليه السلام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا
تمام مومنات کی مشکلات و پریشانیوں کو حل فرما. وہ افراد کے جو رنج و غم میں مبتلا ہیں ان کے رنج و غم کو دور فرما. وہ افراد کے جو اس محرم میں شرکت نہ کر پائے اور اس دنیا سے چلے گئے ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. افراد کے جو مریض ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما. تمام افراد کے جو مشتاق حج و زیارات ہیں ان کو حج و زیارات ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم فرما. جب وہ آئیں تو ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. نواز سعید خان صاحب ان کے لیے دعا ہو رہی ہے. حضرت ان کو صحت عطا خدا نے ان کو صحت عطا فرمایا. حضرت دعا فرمائیں. اس کے علاوہ نواب مہدی صاحب ان کی بھی طبیعت کافی خراب ہے, پیروں میں مشکلات پریشانیاں. آپ حضرت دعا فرمائیں کہ اللہ ان کو اس موذی مرض سے شفا فرمائے. محترم وہ بھی کافی مریض ہیں. آپ حضرت مسلسل دعا فرما رہے ہیں, اس کے لیے آپ حضرت کا شکریہ. اور آئندہ بھی ہم حضرات ہم آپ سے جو ہے دعا کے طلبگار ہیں کہ آپ حضرت دعا فرمائیں تمام لوگوں کو شفا اور صحت عطا فرمائیں. محمد کے صدقے میں